آج میں آپ کو ایسی جنگ کی داستان سناؤں گی جسے قرآن نے یوم الفرقان کہا، جہاں چند بے سر و سامان مومنوں نے کفار کے ایک بڑے لشکر کو شکست دے کر تاریخ بدل دی۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ ود عامرہ قاضی۔ سعودی عرب کے تپتے ریگستان میں 624 میں مدینہ منورہ سے تقریباً 130 کلومیٹر دوری پر واقع بدر حنین کا میدان موجود ہے، جہاں تقریباً 1400 سال قبل ایک ایسا معرکہ پیش آیا جسے دنیا کی چند فیصلہ کن جنگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ عسکری اعتبار سے دیکھا جائے تو اس جنگ میں کفار کے لشکر میں 1000 کے مقابلے میں صرف 313 مومنین شامل تھے، مگر وہ سب اس دن کفار مکہ کی طاقت کے سامنے ڈٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس جنگ کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ قرآن پاک میں اس دن کو یوم الفرقان یعنی فیصلے کے دن کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ہجرت مدینہ سے قبل ہی مکہ کے سردار مسلمانوں کے خلاف تھے، مگر جنگ بدر کے اسباب کئی گہرے سیاسی اور معاشرتی عوامل سے جڑے تھے۔ یہ جنگ مسلمانوں کی نوزائیدہ ریاست مدینہ کے لیے سیاسی، عسکری اور معاشی اعتبار سے بہت اہم تھی۔ بدر کا مقام مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک بیضوی شکل کا 4.5 میل چوڑا وسیع میدان ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک میدان جنگ ہی نہیں بلکہ یہ عرب کی رگوں میں دوڑنے والی تجارت کی شہرک بھی تھا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع یہ وادی تجارتی قافلوں کا مرکز تھی۔ یمن سے لے کر شام تک کی تجارتی شاہراہ اسی میدان سے ہو کر گزرتی تھی، جس پر قافلے سفر کیا کرتے تھے، جبکہ مکہ اور مدینہ جانے کے راستے بھی اسی مقام پر ملتے تھے۔ بحیرہ احمر کا ساحل یہاں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس میدان کی ایک تاریخی اور معاشی حیثیت اسلام سے قبل بھی موجود تھی، لہٰذا بدر پر قبضے کا مطلب تھا عرب کی دولت پر کنٹرول۔ اسی لیے 624 میں یہ جنگ بقا کی جنگ بن گئی۔ رجب 2 ہجری میں مکہ کے سردار عمرو بن خزرمی کا مسلمانوں کے ہاتھوں اتفاقی قتل اس تنازع کا نقطۂ آغاز بنا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب روایات کے مطابق خون بہا ادا کرنے کی پیشکش کی، لیکن قریش نے اسے اپنی توہین سمجھا اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ صورتحال اس وقت مزید گھمبیر ہوئی جب شعبان 2 ہجری میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ جس میں مکہ کی بڑی مال و دولت موجود تھی، شام سے واپس آتے ہوئے خطرے کا شکار ہوا۔ قافلے کے سردار ابو سفیان نے مدد کے لیے مکہ کو پیغام بھیجا، جس کے جواب میں ابو جہل کی قیادت میں 900 سے 1000 مسلح افراد پر مشتمل لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا، جن کے پاس بے شمار زرہ بختر، تلواریں اور 100 سے زائد گھوڑے موجود تھے۔ یوں قریش کا یہ لشکر 16 رمضان کو بدر کے میدان میں جا ڈٹا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ محفوظ طریقے سے مکہ پہنچ گیا، مگر ابو جہل نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا کیونکہ تکبر نے اسے اندھا کر رکھا تھا۔ اس نے غراتے ہوئے کہا، ہم تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک انہیں قتل نہیں کر دیتے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قریش کی نقل و حرکت کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 رمضان کو 313 مجاہدین کے ساتھ مدینہ سے کوچ کیا۔ 13 مارچ 624 کی رات مسلمان بدر کے کنووں پر ڈیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ ان کی تعداد صرف 313 تھی جو کہ نہتے بھی تھے، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، مگر ان کے لیڈر کے الفاظ نے ان کے دلوں میں امید جگائی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، اللہ نے مجھ سے 2 میں سے ایک چیز کا وعدہ کیا ہے، فتح یا شہادت۔ 17 رمضان 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 کو دونوں فوجیں بدر کے مقام پر آمنے سامنے ہوئیں۔ قریش کی فوج تعداد، ہتھیاروں اور تجربے میں برتری رکھتی تھی، جبکہ مسلمانوں کا لشکر نہ صرف چھوٹا تھا بلکہ زیادہ تر افراد کے پاس بنیادی ہتھیار تک نہیں تھے۔ تاہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت صف بندی کی۔ دائیں بازو کے مقام میمنہ پر حضرت زبیر بن عوام، بائیں بازو میسرہ کے مقام پر مقداد بن عمرو، جبکہ پرچم حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھوں میں تھا۔ جنگ کا آغاز روایتی عرب انداز میں انفرادی مد مقابل سے ہوا، جہاں قریش کے 3 نامور جنگجو عتبہ، شیبہ اور ولید مسلمانوں کے مجاہدین حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ کے ہاتھوں ہلاک ہوئے، جس کے بعد گھمسان کی لڑائی چھڑ گئی۔ مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود یوں لڑے کہ جیسے فرشتے ان کے ساتھ شریک ہوں۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے،
اللہ نے فرشتے بھیجے تاکہ مومنین کو تقویت دیں۔ جنگ بدر کے دوران ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب دو انصاری نوجوان معاذ اور معوذ نے قریش کے جابر لیڈر ابو جہل کو قتل کر دیا۔ یہ معجزہ تھا یا حکمت عملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو سورج کی روشنی میں کھڑا کر دیا تھا، جس سے مشرکین مکہ کو سامنے سے لڑنا پڑا۔ مجموعی طور پر قریش کے 70 افراد مارے گئے، جن میں سے حضرت علی نے تن تنہا 36 دشمنوں کو ہلاک کیا، جو قریش کے لیے بڑا جانی نقصان تھا، اور 40 مشرکین کو مسلمانوں نے قید کر لیا، جبکہ مسلمانوں کے صرف 14 مجاہدین شہید ہوئے۔ قیدیوں کے ساتھ نرم سلوک کیا گیا، جن کے پاس مالی وسائل تھے ان سے فدیہ لیا گیا، اور جو پڑھے لکھے تھے انہیں مدینہ کے 10 بچوں کو تعلیم دینے کی شرط پر رہا کیا گیا۔ جنگ کے نتائج نے عرب کی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ کیمبرج ہسٹری آف اسلام کے مطابق قریش کی سیاسی طاقت کو دھچکا لگا، کیونکہ ان کے تجربے کار لیڈرز کی اکثریت ماری گئی تھی، جن کی مہارت کا کوئی نیم البدل نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی مکہ کی شام تک پھیلی تجارتی شاہراہ غیر محفوظ ہو گئی، جس سے ان کی معیشت کو خطرہ لاحق ہوا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لیے یہ فتح روحانی اور نفسیاتی طور پر انتہائی اہم تھی۔ قرآن نے اسے یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا دن قرار دیا، جبکہ مدینہ کی ریاست ایک مضبوط سیاسی طاقت کے طور پر ابھری۔ دیگر قبائل جنہیں قریش کی بالادستی پسند نہیں تھی، مسلمانوں سے مروب ہوئے اور ان کی حمایت کرنے لگے۔ دائرہ معرفیہ اسلامیہ کے تجزیے کے مطابق یہ جنگ عسکری تاریخ کا ایک معجزہ تھی۔ مسلمانوں نے پہلی بار منظم حکمت عملی، جنگی نظم و ضبط اور ایمان کی بنیاد پر فتح حاصل کی۔ اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ جزیرہ نما عرب میں اسلام کو ایک ناقابل تسخیر قوت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا، حتیٰ کہ مدینہ کے یہودی قبائل جو ابتداء میں مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، وہ بھی ان کی طاقت سے خوفزدہ ہو گئے۔ قریش نے شکست کی ذلت کو چھپانے کے لیے اپنے مقتولین پر نوحہ کرنے پر پابندی لگا دی، لیکن ان کا عزم تھا کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ تاہم تاریخ نے ثابت کیا کہ بدر کی فتح نے اسلام کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اسے عرب کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا۔ آج بھی یہ واقعہ انتہائی کم وسائل کے باوجود ایمان، منصوبہ بندی اور یکجہتی کی طاقت کا سبق دیتا ہے، اور ساتھ ہی یہ سبق بھی دیتا ہے کہ زندگی کی جنگوں میں کامیابی کا پیمانہ صرف تعداد نہیں ہوتی، بس اپنے عزم کو 313 جتنا مضبوط اور اپنی نیتوں کو بدر جتنا صاف رکھیں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کبھی کبھی عظیم فتوحات کی شروعات ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھوں ہوتی ہے، جو نہ ہار مانتی ہے اور نہ گنتی ہے۔ جیسے بدر نے ثابت کیا کہ فیصلہ کن لمحہ وہ نہیں جب آپ جیتنے کے قابل ہوں، بلکہ وہ لمحہ ہے جب آپ لڑنے کے قابل ہو جائیں۔ تو کہیے کیسا لگا پیغام؟ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔